پاکستانی کمیونٹی سینٹر مانچسٹر میں سر سنگیت انٹرنیشنل کے زیر اہتمام پاکستان کی جشن آزادی اور مقبوضہ کشمیر کے مظلوم کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ایک تقریب منعقد کی گئی۔ تقریب میں پاکستانی، کشمیری اور سکھ کمیونٹی نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ مزید احوال راجہ واجد کی اس رپورٹ میں۔ پاکستانی کمیونٹی سینٹر مانچسٹر میں سر سنگیت انٹرنیشنل کے زیر اہتمام پاکستان کے جشن آزادی اور مقبوضہ کشمیر کے مظلوم کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ایک تقریب منعقد کی گئی۔ تقریب میں ورلڈ مکس مارشل آرٹ اور کراٹے چیمپئن نثار اسماعیلر اور ان کی ٹیم کی جانب سے پتھر اور لکڑی توڑنے کا مظاہرہ بھی کیا گیا۔ '92 نیوز سے بات کرتے ہوئے تقریب کے شرکاء کا کہنا تھا کہ کشمیر کا مسئلہ کشمیریوں کی مرضی کے مطابق حل ہونا چاہیے۔ آج کا جو پروگرام ہے وہ بے شک یوم آزادی گزر چکا ہے، لیکن یوم آزادی کو لے کے ہمیں آگے چلنا ہے، کیونکہ کشمیر کا ایشو تب تک ہمارے لیے چیلنج لے کے کھڑا ہے جب تک کہ ہم اس کو آزادی نہیں دلوائیں گے۔ 72 ایئرز تو سے اوپر ہو گئے ہیں، تو بہت دیر ہو گئی ہے، اب ان لوگوں بیچاروں کو بھی تھوڑا امن دو۔ کشمیر کا موضوع ایک ایسا سلگتا ہوا موضوع ہے کہ جس پہ جب بھی بات کی جائے، جتنی بات کی جائے کم ہے۔ ہم بتا رہے ہیں اپنے کشمیری بہن بھائیوں کو کہ کشمیر کو ہم نے آزاد کرانا ہے۔ ضروری نہیں کہ کشمیر انڈیا کا بنے یا پاکستان کا بنے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ کشمیر آزاد ہو۔ ہم کشمیری بھائیوں کے ساتھ کل بھی ان کے ساتھ تھے، آج بھی ساتھ ہیں، اور مرتے دم تک ان کی غیر مشروط اور لامحدود وفاداریاں اہل پاکستان کی کشمیریوں کے ساتھ ہیں۔ کشمیر کے ساتھ اظہار یکجہتی منائی جا رہی ہے اور ہم پوری طور پہ کشمیریوں کے بالکل شانہ بشانہ ساتھ کھڑے ہیں۔ سب سے بڑی بات جو ایجیٹیشن آج ہو رہی ہے وہ آرٹیکل 370 کے اوپر ہو رہی ہے۔ یہ جو لڑائی، یہ سرکار مودی سرکار کی بایوگرافی ہو سکتی ہے یا اس کی پالیسی ہو سکتی ہے، یہ انڈین لیڈر کی پالیسی ہو سکتی ہے۔ تمام حاضرین محفل جو ہیں وہ اس رائے پر متفق ہیں کہ کشمیر کا مسئلہ حل ہونا چاہیے۔ بیسیکلی تو یہ سر سنگیت جو ہے سر سے متعلق ہے، گانے بجانے سے متعلق ہے، لیکن اردو ادب کے حوالے سے بھی ان کے بہت سارے کام ہیں۔ کراٹی جو ہے یہ سیلف ڈیفنس کے لیے بہت ضروری ہے، آج کے دور میں جو ہے اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ جو ہے کراٹی ایک گیم بھی ہے، ایک کھیل ہے، اس کو کھیل بھی لینا چاہیے، جیسے فٹ بال، ہاکی، کرکٹ، باسکٹ بال، یہ بھی ایک طرح کا کھیل ہے، اس میں بھی کمپٹیشن ہوتے ہیں، دنیا بھر میں اس کے مقابلے ہوتے ہیں۔ سب کے لیے بہت ضروری ہے، خاص طور پر بچوں کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اسکول کے اندر بلیز کرتے ہیں بچوں کو، اور ان کو پتا ہوتا ہے کہ بھی میں جب باہر نکلوں گا تو اس نے مجھے بچے نے مارنا ہے، یا انہوں نے گینگسٹر نے مل کے مجھے مارنا ہے۔ تو اگر ان کو بچوں کو کراٹی آتی ہوگی تو وہ کوئی بھی ان سے پنگا نہیں لے گا۔ میں نے گانا ایک امن کے لیے گایا تھا جو آج میں یہاں پہ پرفارم بھی کر رہا ہوں، تو اس کی میں 2 لائنیں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ کہہ رہے رات دن نفرتیں چھوڑ دو، چاہتے چھانٹ لو، الفتیں بانٹ لو۔ تقریب میں پاکستان کا قومی ترانہ اور ملی نغمے بھی پیش کیے گئے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مہمان خصوصی ممبر آف برطانوی پارلیمنٹ محمد افضل خان، اسٹیج کی اداکارہ رینا صدیقی اور دوسرے مقررین کا کہنا تھا کہ بھارت اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل کرتے ہوئے کشمیریوں کو ان کا حق خودارادیت دے، اور اقوام عالم کو انسانیت کے ناطے اس مسئلے کے حل کے لیے کوششیں کرنی چاہیے۔ جذبہ حب الوطنی سے سرشار پاکستانی قوم دنیا کے کسی کونے میں بھی ہو، اپنے تہواروں کو منانے میں اپنی مثال آپ ہیں۔ کیمرہ مین جانان کے ساتھ راجہ واجد، 92 نیوز، مانچسٹر۔